أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنتم تبعثون كما تموتون وتموتون كما تحيون أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آیات کریمہ جو آپ نے سماعت فرمائی، قد افلح المؤمنون، بے شک وہ سارے ہی ایمان والے اللہ کے ہاں پکے کامیاب ہو گئے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور دنیا میں اپنے وقت کو قیمتی بنایا اور بہودہ مجلسوں سے اپنے آپ کو پاک کر دیا، والذین هم للزکاة فاعلون، جب اللہ نے انہیں مال عطا کیا ہے تو اس میں سے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہے، والذین هم لفروجهم حافظون، اور شرمگاہیں اللہ نے عطا فرمائی تو ان کی حفاظت کرتے رہے، الا علی ازواجہم، ہاں پاک دامن بیویاں ہیں تو انہیں استعمال کیا ہے، فاولئک هم العادون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ جو گندے راستوں میں چلے گا، فاولئک هم العادون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، انسان اس مقام پر، اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس جہاں میں اپنے عروج و زوال کو دیکھتا ہے، اپنی جوانی کو، اپنے حسن کو، اپنے شباب کو، اپنی دولت کو، اپنی غربت کو، اپنے فقر کو، اپنی مسکنت کو، آئے دن کبھی اسے عروج مل رہا ہے، کبھی زوال مل رہا ہے، کبھی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کبھی اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں، کبھی وہ تیز بھاگتا ہے، کبھی اس کو خاندان خوش کرتے ہیں، کبھی وہ ناراض کرتے ہیں، عجیب قسم کی کشمکش۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے آ کر یہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ، دنیا کے حالات خراب ہو جائیں، خاندان میں توڑ پیدا ہو جائے، مسائل ہمارے حل نہ ہوتے ہوں تو کیا کیا جائے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت کر کر صحابی کو بتایا، قد افلح المؤمنون، سارے ایمان والے جس درجے پہ پہنچ جائیں، آج اگر وہ نماز شروع کر دیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے جائیں۔ میرے نبی علیہ السلام کو تمام چیزیں زمین پر عطا کی گئی، قرآن حکیم زمین پر عطا ہو رہا ہے، حج کا حکم زمین پہ عطا ہو رہا ہے، نبوت کا حکم زمین پہ آیا، رسالت کا حکم زمین پر آیا، ہجرت کا حکم زمین پر آیا، کائنات کی تمام چیزیں زمین پر نازل کی گئی، حضور کریم کے نکاح زمین پر ہوئے، ساری دنیا کا نظام اللہ نے زمین پر اتارا، مگر ایک عمل جس کے لیے بلندی تھی، ایک عمل جس کے لیے عزت تھی، ایک عمل جس کے لیے کامیابی تھی، جو ہر مومن کی روح، ہر مومن کی جان، ہر مسلمان کا جزو لازم، ہر عورت کا حصہ، ہر مرد کا حصہ، یہاں تک کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مبارک ہو وہ مرد، مبارک ہو وہ عورت جو تہجد کے وقت ایک دوسرے کو اٹھائیں اور خامد اٹھے، غصہ نہ کرے، بیوی اٹھے غصہ نہ کریں، سوال کریں کیوں اٹھایا، کہیں نماز کے لیے اٹھایا، سوال کریں کیوں اٹھایا، کہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھایا، ہمارا مقصد دنیا کے لہو و لعب نہیں، کھیل تماشا نہیں،
دنیا کے اندر میاں بیوی کے رشتے قائم ہو جائیں، رب کا رشتہ ٹوٹ جائے، دولت آ جائے رب کا رشتہ ٹوٹ جائے، حکومتیں آ جائیں رب کا رشتہ ٹوٹ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تہجد کے وقت میاں اٹھ کر بیوی کو اٹھائے، بیوی اٹھ کر میاں کو اٹھائے، نہ اٹھے تو پانی چھڑک دیں، جب پانی چھڑکا جائے تو وہ غصے نہ ہو بلکہ وہ مسکرا جائے، اللہ اس گھڑی اس لمحے اسی وقت ان کی جنت کا اعلان کر دے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ بازار مارکیٹ میں، اسمبلیوں میں، تجارتوں میں کبھی کامیابیاں نہیں ملتی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی شرط نماز میں آئیں، دوسری شرط خشوع اختیار کریں۔ اللہ کے بندے اگر نماز میں بھی نہ آیا، خشوع کدھر سے ملے گا؟ کھانے کی لذتیں کدھر سے آئیں گی؟ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ایک مرید کے ہاں جس وقت گجرات میں تشریف لائے، روٹی سامنے آ گئی، کھانا چھوڑ دیا، ہاتھ پیچھے کر دیے، کہا اس گھر میں سور کہاں سے آ گئے ہیں جن کے ہاتھوں کی روٹی پکا کر مجھے دے دی گئی؟ حضرت خواجہ صاحب کے مرید نے بیوی کو جا کر پوچھا کہ حضرت تو یہ روٹی نہیں کھا رہے، کہتے ہیں اس میں سے مجھے سور کی بدبو آ رہی ہے، خنزیر کی بدبو آ رہی ہے، بتا تو نیک عورت ہے، نمازی ہے، حضرت کی مریدن ہے، آج تیری روٹی میں حضرت کا یہ شکوہ کیوں ہے؟ اس نے کہا واہ، قربان جائیں اللہ کی ذات پر جس نے اپنے بندوں کو حرام سے بچایا، حرام پہ انہوں نے مطلع کر دیا، نحوست پہ مطلع کر دیا، بے برکتیوں پہ مطلع کر دیا۔ اللہ کی قسم سب سے بڑا فضل اللہ کا اس کے بندے پہ یہ ہے کہ میرے لقمے کے اندر حرام نہ ہو، میرے شربت میں حرام نہ ہو، میرے لباس میں حرام نہ ہو، میری جوتی میں حرام نہ ہو، میری نگاہوں میں حرام نہ ہو، میری شرمگاہوں میں حرام نہ ہو، سب کچھ حلال بن جائے، اللہ قبول فرمانے والے بن جائیں۔ حضرت کو آ کر بتایا حضرت بات یہ تھی کہ میری بیوی آپ کے لیے روٹیاں پکاتی تھی، مگر اس کی ایک پڑوسن تھی جو حضرت کو آزمانا چاہتی تھی، عرصہ دراز سے کہتی تھی اب اگر تمہارے پیر صاحب آ جائیں میں ان کو نماز کے بغیر کے ہاتھوں کا کھانا کھلاؤں گی، کیا وہ اس کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں نے اس کو اجازت دے دی، اس پڑوسن نے کھانا بنایا، وہ نماز نہیں پڑھتی لیکن نمازی کے سامنے وہ روٹی گئی، تھالی گئی، دسترخوان گیا، سجا ہوا، بسا ہوا، سب کچھ چلا گیا، مگر اللہ والا جس نے اللہ سے مانگا تھا خدا نے اس کو حرام سے اس طرح بچایا کہ کہہ دیا یہاں تو مجھے سور کی بدبو آ رہی، خنزیر کی بدبو آ رہی ہے، کھانا پیچھے کر دیا۔ فرمایا کہ جب تک ایمان والا نمازی کھانا نہیں پکائے گا، عبد المالک خواجہ عبد الماجد صدیقی کبھی اس کھانے کو نہیں کھائے گا۔ کھانے کی لذت نماز پر، ایمان کی لذت نماز پر۔ میرے نبی علیہ السلام جس وقت معراج پر تشریف لے گئے، اس امت کو کیا تحفہ عطا کر دیا گیا۔ آج امت اس چیز کو سوچتی نہیں۔ واقعہ معراج پر جلسے بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، محفلیں سج جاتی ہیں، کھا بھی لیا جاتا ہے، پی بھی لیا جاتا ہے، مقصد کی بات ختم ہو گئی، اصل مقصد فوت ہو گیا۔ نماز کا تذکرہ معراج پر نہیں ہوتا، جلسوں میں، محفلوں میں، کسی جگہ پر سارے فضائل معراج کے، آسمان کے، نبیوں کی ملاقات، فرشتوں کی ملاقات، حضور کی آمدن، حضور کا شرع صدر، سب کچھ کر دیا جاتا ہے، مگر جو تحفہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا اور اللہ رب العزت نے آپ کو دیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ میں یہاں لے کر کے آیا ہوں التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں، والصلوات تمام فعلی عبادتیں، والطیبات تمام اچھائی کی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، لکا آپ کی ذات کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس وقت مسلمان التحیات میں بیٹھتا ہے، دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے، خدا کی قسم یہ حالت دیکھ کر اللہ پوری کائنات کو اس کی روح سے خوش کر دیتے، لڑائی جھگڑے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ جس وقت التحیات میں بیٹھ جائے، دو زانو ہو کر بیٹھ جائے،
میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت کہ انگلی اٹھاتا ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے، خدا کی قسم آسمان تک کی تمام چیزیں روشن کر دی جاتی ہیں، خوش کر دی جاتی ہیں، ساری چیزیں اس کی اتباع میں آ جاتی ہیں، ساری چیزیں اس کے تابعداری میں آ جاتی ہیں۔ نمازی بن کر تو دیکھو، اللہ کی قسم تمام چیزیں آپ کے اشاروں پر آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ میرے نبی کا فرمان ہے میری امت میں ایک وقت آئے گا نمازیں عام ہو جائیں گی اور ہر بندہ نمازوں کی دعوت پر آئے گا اور عشق نماز اس میں پیدا ہو جائے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کا نزول جس وقت ہوگا اس وقت بھیڑیا نمازیوں کی بکریوں کی حفاظت کرنے پہ مامور ہوگا۔ نمازیوں کی بکریوں کی حفاظت ایک بھیڑیا کرے گا، صرف اس بنیاد پر کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ دار العبادت میں بھیجا ہے۔ عبادت وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عبادت رحمان کیا ہے؟ جو بندے زمین پہ چلتے ہیں جھک کر چلتے ہیں، ان میں تکبر نہیں آتا، غرور نہیں آتا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل امین دنیا کے اندر جب پیدا ہوئے 70 سال تک کھڑے رہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا من انتا، تو کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا تو کون ہے؟ بندہ ہے کہ خدا ہے؟ کہا کہ میں بندہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تو میری بندگی کر۔ کہا کیسے کروں؟ فرمایا جا اوپر عرش ہے وہاں پر جا، تجھے فرشتے بتائیں گے بندگی کیسے کرنی ہے۔ حضرت جبرائیل جس وقت کے ہیں وضو فرشتوں نے کروایا، 70,000 فرشتے ارد گرد حضرت جبرائیل کو وضو کروا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل سجدے میں ہیں، روایت میں آتا ہے 70 سال تک سجدے میں پڑے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو اٹھایا، فرمایا کہ یہ وہ سجدہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے قیامت سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کر دی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اے مومن تیری پیشانی پر سجدے کا نشان ہو، یہ مقصد نبوت ہے، مقصد رسالت ہے۔ حضور کی آمد کا مقصد ہے کہ میری امت کی پیشانیاں نمازوں سے سج جائیں، میری امت کی پیشانیاں چمک جائیں، میری امت کے پیشانیوں پر روحانیت آ جائے، میری امت کے پیشانیوں پر ترقیاں آ جائے۔ رسول کریم علیہ السلام نے قسم اٹھا کر ابو بکر صدیق سے فرمایا خدا کی قسم اے ابو بکر جس کی پیشانی سجدے میں جھک جائے اللہ کی قسم کبھی بھی جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ حضور کریم فرماتے ہیں ابو بکر قیامت کے دن ایک نماز کا دروازہ ہے باب الصلاۃ سے نمازی گزرے گا، ایک جہاد کا دروازہ ہے وہاں سے باب الجہاد سے مجاہد گزرے گا، ایک تقوی کا زمانہ ہے وہاں سے متقی گزرے گے، ایک توکل کا دروازہ ہے وہاں پہ بھروسہ کرنے والا گزرے گا، ایک خشوع کا دروازہ ہے وہاں پر اللہ سے ڈرنے والا گزرے گا، ایک حرام سے بچنے کا دروازہ ہے وہاں پر رزق حلال کھانے والا گزرے گا۔ ابو بکر صدیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ میری امت میں خدا کی قسم تو وہ ہے جس کو اللہ کے 8 دروازے جنت کے پکارے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمارے نبی نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ آج کون ہے جس نے رزق حلال کمایا ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہو اور شام کو افطار کیا ہو؟ صدیق اکبر نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا آج کون ہے جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا آج کون ہے جس نے اللہ کی خاطر اپنے مال کو قربان کیا ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ۔ مختلف سوال، ابو بکر کے مختلف جواب، باقی صحابہ خاموش۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر خدا کی قسم اللہ تجھے جنت کے 8 دروازوں سے محنت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، عبادت کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، نماز کی بنیاد پر، سجدے کی بنیاد پر، جہاد کی بنیاد پر، امارت کی بنیاد پر، حکومت نہیں بلکہ خلافت اسلامیہ کی بنیاد پر اللہ تجھے جنت کے 8 دروازوں سے بلائے گا اور جنت کے 8 دروازے تیرے داخل ہونے پہ فخر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جب نماز کی طرف متوجہ ہوتے، حدیث میں آتا ہے ابو بکر صدیق زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آپ کی نماز کو دیکھنے آتے ہیں، آپ کا جسم بالکل قائم دائم سیدھا کھڑا ہے، نہ ادھر ہلتے ہیں نہ ادھر ہلتے ہیں، گھنٹوں کی نماز نہ پیچھے مڑتے ہیں نہ آگے مڑتے ہیں، نہ کسی چیز کا خیال آتا ہے۔ ابو بکر صدیق اپنے آپ کو نماز میں ایسے گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے زمین پر کیل گاڑ دی جاتی ہے، نہ دائیں طرف ہلنا نہ بائیں طرف ہلنا، نہ نظر ادھر متوجہ نہ نظر ادھر متوجہ۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ نماز ایک بھی قبول ہو گئی اللہ رب العزت ہمیں کیا عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا
تم سارے ہی اللہ والے ہو، مگر ابو بکر اپنی نماز کی بنیاد پر، تقوی طہارت کی بنیاد پر اللہ کے ہاں اونچا مقام حاصل کر گیا۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ مومن ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا، اللہ رب العزت کو انہوں نے دکھایا، سجدہ کر کر، رکوع کر کر، نماز پڑھ کر، عبادت کر کر۔ حدیث میں آتا ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہ جاؤ جیسے مسافر ہو یا راہ گزر ہو، یہ دنیا تمہیں اچک لے گی، موت تمہیں ختم کر دے گی، اس سے پہلے پہلے اپنی نمازیں، اپنے ایمان کی بنیاد، اپنی ترقیاں اللہ کے راستے میں کھول جاؤ، خدا کی قسم بعد میں پچھتاوا ہے۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ جاؤ، شبابک قبل حرمک، آج جوانی کل بڑھاپا، صحتک قبل سقمک، آج صحت کل بیماری، غنا کا قبل فقرک، آج مالدار ہیں کل فقیر ہیں، فراغک قبل شغلک، آج فارغ ہیں کل مصروف ہیں، حیاتک قبل موتک، آج زندے ہیں کل موت آئے گی۔ پھر یہ نہ کہنا کہ کاش کہ ہم نے یہ کر لیا ہوتا، کاش کہ ہم سے یہ معاملہ ہو گیا ہوتا، کاش کہ ہمارا یہ نظام ہو گیا ہوتا۔ آج کا مسلمان اپنے رزق میں لذتوں سے محروم ہے، اپنی بیوی کے بول اس کو کڑوے لگتے ہیں، اپنے خاندان کی باتیں اس سے وہ نفرت پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف بنیادی وجہ یہ ہے جو ذات محبت پیدا کرنے والی ہے، آج بندے نے اس ذات سے تعلق اپنا توڑ دیا۔ اللہ کی ذات والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ سے سخت ترین محبت کرتا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اگر یہ ظالم آج اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں، یہ اعلان کریں گے أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری دنیا کی قوتیں اور طاقتیں آج اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن مصیبت تو یہ ہے آج مسلمان اپنے دماغ کو، نظر کو، اپنی توجہ کو مرکز کی طرف، رب کی طرف، اصل چیز کی طرف، اصل جگہ کی طرف مبذول نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ رب بھی کوئی چیز ہے، عذاب جزائیں سزائیں کیا ہیں، کیا پیسے ہیں، قبر حشر کوئی چیز ہے؟ لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا، نبی فرماتے ہیں تم جانتے نہیں، اگر وہ جانو جو میں جانتا ہوں تو ہنسنا کم کر دو، ولبکیتم کثیرا، رونا زیادہ کر دو۔ اگر میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اگر تم جان لو لضحکتم قلیلا، ہنسنا تمہارا کم، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، رونا تمہارا زیادہ ہو جائے۔ امت کی زبان، امت کے اعمال، امت کے پاؤں سے لے کر سر تک ایک ایک عضو چمکدار ہے، نورانیتوں والا ہے۔ آج اس کو قیمتی بناؤ، اسے سنوارو، اسے مزین کرو نماز کے ذریعے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خدا کی قسم اللہ رب العزت میری امت میں جب کوئی بندہ مسواک کرتا ہے نماز کی تیاری کی غرض سے، اللہ نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ جس وقت یہ مرے گا تم نے اونچی آواز سے کلمہ خود اس کو پڑھانا ہے، پھر اس کی روح نکالنی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قیمتی کلمہ امت کے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ کتنے لوگ مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں، حادثات میں، ہسپتالوں میں، مریض بیچارے سسکیاں کھا کھا کر مر جاتے ہیں، مگر کلمہ پڑھانے والا کوئی توجہ نہیں کرنے پڑتا۔ ایک بندہ کلمہ کے بغیر پڑھ جائے، پوری دنیا و ما فیہا سے سب سے بڑا نقصان ایک امت کلمہ کے بغیر چلی جائے، ایک عورت کلمہ کے بغیر چلی جائے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے زیادہ غم کسی مومن کے لیے نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حدیث میں فرمایا مسواک کیا کرو، خدا کی قسم اسرائیل تمہیں موت کے وقت یہ کلمہ یاد کروائیں گے، پھر جا کر تمہیں پڑھائیں گے، پھر تمہاری روح قبض ہوگی۔ کیسی گارنٹی، کیسی ضمانت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مسواک کے اوپر عطا کر دی۔ نماز کے تحفے ہماری امت، ہماری نسل، ہمارے بچے، ہمارے بڑے ان سے نکلتے ہوئے آہستہ آہستہ بالکل آخری بارڈر پر انتہا کے قریب پہنچ چکے ہیں، جس کی بنیاد پر ہمیں عبادت، ہمیں نصرت، ہمیں مدد، ہماری مسجدوں کو زینت، ہمارے ایمان کو زینت، ہمارے خاندان کو زینت ملنی چاہیے تھی۔ وہ نماز کی مثال تھی، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قاصد کو بھیج رہے ہیں مدینہ کی طرف، فلاں آدمی کی طرف خط لے کر چلے جاؤ۔ خط لے کر وہ گئے، راستے میں گم ہو گئے، پتہ نہیں چلا کس طرف جانا ہے۔ اچانک ایک گلی میں مڑے، سامنے گھر تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دروازہ کھلا نہیں، پھر کھٹکھٹایا، پھر کھلا نہیں، پھر کھٹکھٹایا، پھر کھلا نہیں، تیسری مرتبہ
کھل گیا. ایک راہب تھا، عیسائیوں کا پادری تھا. دروازہ اس نے کھولا. حضرت عمر کے قاصد نے سوال کیا پہلے تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ اس نے کہا مجھے ڈر تھا کہیں کوئی چور نہ ہو، کہیں کوئی ڈاکو نہ ہو. پھر پوچھا اب تم نے کیسے کھول دیا؟ اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے خدا اس کو حفاظت کر دیتے ہیں. اب میں نے سوچا کہ میں وضو کر لوں، دروازہ کھول دوں، چور ہوگا ڈاکو ہوگا، اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. عیسائیوں کا بادشاہ ایک لڑکی کو سامنے لا کے کھڑا کر رہا ہے اور اس کو اللہ کو چھوڑنے کو کہہ رہا ہے. تو اللہ کو چھوڑ، اس کے رسول کو چھوڑ. کہا میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتی. خدا کی قسم اللہ میرے ہاتھ سے اب نہیں نکلیں گے، اللہ کی محبت میرے دل میں آ چکی ہے. کہا میں تجھے آگ کے تندور میں ڈال دوں گا. کہا مجھے ڈال دو. تندور میں ڈال دیا، آگ گلزار بن گئی. باہر نکالا، پاؤں پکڑ لیے، معافی مانگ لی. پوچھا بتا تو کرتی کیا ہے؟ کہا میں صرف وضو کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، اپنے رسول پہ درود پڑھتی ہوں، اپنی زندگی پر جو مجھے اللہ عطا کرتے ہیں میں اس کے اوپر قناعت کر جاتی ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں. ابو جہل نے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا. کہا سنا ہے تو کہتی ہے اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہمارے بتوں کا انکار کرتی ہے، ہمارے تمام خداؤں کا انکار کرتی ہے. اس وقت کوئی عورت بھی ان کی معاون نہیں تھی، کوئی اور مجاہد ان کو بچانے والا نہیں تھا. اکیلی عورت کمرے کے اندر اپنے رب سے تعلق جڑ گیا. پتہ چل گیا میری انتہا بھی رب کی طرف، میری ابتدا بھی رب کی طرف، میرا مرنا بھی رب کے پاس، میرا جینا بھی رب کے پاس، میرا مرجع، میری تمام چیزیں تو میرے اللہ کے پاس جانی ہے. پھر میں دنیا کے خشوع اور خضوع کے لیے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کے اندر نام و نواد کمانے کے لیے، دنیا کے اندر یہ تمام باتیں کرنے کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت زنیرہ کہنے لگی میں اللہ کو ایک مانتی ہوں. اس نے کہا اگر تو اپنے رب کو ایک مانتی ہے میں تیری آنکھ نکالتا ہوں، اپنے رب سے دعا کر تجھے تیری آنکھ عطا کر دے. پھر پتہ چل جائے گا کہ رب ایک ہے کہ نہیں، تیرے ساتھ ہے کہ نہیں، تیری عبادت قبول ہے کہ نہیں. زنیرہ کی آنکھیں نکال کر فرش پہ پھینک دی گئی اور کہا گیا اب تو اپنے اللہ کو پکار. نماز اپنے رب سے ملاتی ہے، اپنے اللہ سے ملاتی ہے. خدا کی قسم نماز پڑھنے والا بندہ اپنے اللہ کی مصیبتوں کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھ کے برداشت کرتا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا سمجھ کر اللہ والا اپنے رب کی آئی ہوئی مصیبت کو، نعمت کو برداشت کر جاتا ہے. زنیرہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ تو ہر چیز پہ قادر ہیں. آج یہ کافر میری آنکھیں نکال کر پھینک گیا ہے اور آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے اگر تیرا خدا واقعی خدا ہے تیری آنکھیں لٹا سکتا ہے. وہ عورتیں بھی تھیں، ان کے مسلح بھی تو تھے. ان کی طاقتیں دیکھیں، ان کی زبان دیکھیں، ان کی فصاحت دیکھیں، ان کا تقوی دیکھیں. حفصہ بنت سیرین کے بارے میں آتا ہے جو محمد ابن سیرین کی بہن تھی، 35 سال تک اپنے آپ کو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رکھتی ہے اور خدا کی قسم قضائے حاجت کے بغیر 35 سال تک اس نے مسجد سے اپنے آپ کو نہیں نکالا. علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ مسجد کے قریب 40 سال تک رہتے ہیں، وہیں پر نماز پڑھتے ہیں، وہیں پہ آرام کرتے ہیں، یہاں تک کہ خواب کے اندر کسی بزرگ نے ان کو بتا دیا آج کے بعد ان کو جار اللہ کا لقب دے دو، یہ اللہ کے پڑوسی ہیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب کسی محلے میں تشریف لاتے تھے آپ مسجد کو دیکھ کر مکان خریدتے تھے جہاں پہ نمازی نہ ہوتا. وہاں پر فتویٰ تھا کہ یہاں پہ مکان لینا جائز نہیں ہے. ایسے پڑوسی تلاش کر دیے جو دائیں طرف بائیں طرف نمازیوں والے، قرآن والے، اذان والے، ذکر اللہ والے. حفصہ بنت سیرین 35 سال تک مسجد کو نہیں چھوڑتی، معتکف بن کر زندگی گزارتی ہے. ان عورتوں کے مسلح پر کتنی قوت تھی، حضرت مریم کے مسلح پر کتنی قوت تھی، اماں خدیجہ کے مسلح پر کتنی قوت تھی کہ وہ جس وقت نماز پڑھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. خدا کی قسم اسی وقت فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے بشرہ بالجنہ یا رسول اللہ من قصب لا صحب ولا ثوب، آپ بشارت دیجئے خدیجہ کے لیے خدا نے جنت میں موتیوں کا وہ محل تیار کیا ہے جس میں شور نہیں، جس میں شغل. بیویوں کو تربیت سکھاؤ، انہیں بتاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ آدھا دین تمہیں کرنا پڑے گا اور آدھا دین تمہیں اس وقت نصیب ہو جاتا ہے جب تمہاری بیوی مسلح پہ آ گئی ہو. میرا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نیک عورت 70 اللہ کے ولیوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اگر وہ اپنا تقوی بچا لے.
اپنی غیرت بچا لے، اپنی حیا بچا لے، اپنا تجسس بچا لے۔ شرعی پردہ امت مسلمہ کے اندر ناممکن نظر آ رہا ہے۔ شریعت کا پردہ امت مسلمہ میں ناممکن نظر آنا شروع ہو گیا۔ مدارس مساجد 6 گھنٹے پردہ کروا دیتے ہیں، مگر اس کے بعد گھر میں پردہ اترتا ہے۔ اگر گھر میں پردہ ہو جائے، گھر کے لوگ طعنہ کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، تذنین کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کی امت میں آج مسلمانوں کی یہ حالت، جبکہ باہر کی دنیا میں پردے کا تصور دیکھیں۔ یورپ کے اندر پردہ کرنے والے پائلٹ عورت کو استعفے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ وہاں کی لڑکی پردہ کرتی ہے، اس پہ جرمانہ ہوتا ہے۔ وہاں کا کھلاڑی شراب نہیں پیتا، لوگ کہتے ہیں 500 روپے اس بندے کو جرمانہ دینا پڑے گا جو یہاں شراب نہیں پیتا، لیکن وہاں کا ایک کھلاڑی ہے جو شراب نہیں پیتا اور روزانہ $500 جرمانہ ادا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچے۔ یہ نظام زندگی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، آج اس کی عزت و عظمت ہمارے دلوں سے بھاگ گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا مصلح گھر پہ بچھ جائے، مرد کا مصلح مسجد میں بچھ جائے، وہ ادھر شیطان سے جنگ کرے، یہ ادھر شیطان سے جنگ کرے، اللہ مردوں پر بھی فضیلت عطا کرتا ہے، عورتوں پر بھی فضیلت عطا کرتا ہے۔ یہاں مرد بنتا ہے تو عورت بگڑتی ہے، عورت بنتی ہے تو مرد بگڑتا ہے۔ عورت بیچاری مرد کو دین کا کہتی ہے، مرد اسے طلاق دے دیتا ہے۔ مرد یہاں بنتا ہے، عورت کو کوئی بات کہنا گوارا نہیں کرتا، دین اس کو سکھاتا نہیں، کوئی چیز نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں احتیاط تھی، تقویٰ تھا، طہارت تھی۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگور اور سیب کھلائے جاتے تھے، آپ انکار کر دیتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا حضرت کیا بات؟ فرماتے تھے میں نے مسئلہ پڑھا ہے کہ جو بندہ پھل پکنے سے پہلے خرید و فروخت کر لیتا ہے وہ جائز نہیں ہوتی، جب پک جائے تو جائز ہے۔ ہمارے پنجاب کے علاقوں میں سودے ہو جاتے ہیں، باغوں کے سودے ہو جاتے ہیں، پہلے پیسہ دیا جاتا ہے، پہلے پیسہ لیا جاتا ہے، پھل بعد میں پکتے ہیں۔ آندھی کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، پھل کم پڑتا ہے زیادہ پڑتا ہے، اس میں ترقی ملتی ہے تنزل ملتا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں، ایسی بیع جائز نہیں۔ اس لیے آپ پنجاب کا امرود اور انگور اور سیب یہ کھاتے ہی نہیں تھے کہ ان کی بیع جائز۔ تقویٰ طہارت اس کو کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں، بارش ہو گئی، پناہ چاہنے کے لیے ایک گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی گھر سے باہر نکل گئی، فرمایا اللہ مجھے اس کے فتنے سے بچا، بھاگے بارش کے نیچے کھڑے ہو گئے، پھر آگے چلے، درخت تھا، کہا میں اس کے نیچے پناہ لے لیتا ہوں، گئے تو دیکھا وہاں پر ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے بھی پیچھے آگے، پھر آگے چلے، ایک غار نظر آ گئی، پوچھا کہ اس غار کے اندر پناہ لیتا ہوں، بارش بہت تیز ہے۔ غار کے اندر جب گئے ہیں، ایک سانپ جو کہ مزدحا کی صورت میں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے بھی پیچھے آگے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے کہہ دیا اللہ میں صبح شام تیری عبادت کرتا ہوں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، کوئی مصروفیت نہیں، کوئی مشغولیت نہیں، کوئی رشتہ داری کا مسئلہ نہیں، کسی طرف توجہ نہیں، 100% میری توجہ میری اس دنیا کے اندر عبادت تیری ذات کی خاطر ہے۔ لیکن میں جب غار میں جاتا ہوں ٹھکانہ نہیں، درخت پہ جاتا ہوں ٹھکانہ نہیں، کسی کنویں پہ جاتا ہوں ٹھکانہ نہیں، کسی حجرے میں جاتا ہوں ٹھکانہ نہیں، ادھر عورت کا فتنہ، ادھر شیر کا خطرہ، ادھر سانپ کا خطرہ، اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ بکت کیا ہے؟ نماز پڑھنے والا مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، دین والا مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ اپنے پیارے کو اپنی آزمائشوں میں لاتے ہیں، اپنے محبوب کو کچھ مارتے ہیں، کچھ تکلیف دیتے ہیں، کچھ گراتے ہیں، پھر اللہ جس وقت وہ بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اٹھاتے ہیں، عزت دے رہے ہیں۔ تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، جسے چاہے رب عزت دیتا ہے، تو عزت دینے کے لیے ضروری ہے پہلے ذلت ہو پھر عزت دی جائے۔ تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، عزت دینا، عزت سے پہلے مقام ذلت ہے، نیچے گرنا ہے، مایوسیت کے بادل ہیں، اس کے بعد جا کر اللہ رب العزت آپ کو اٹھاتے ہیں، آپ کو عزت دیتے ہیں، آپ کو بلندیاں دیتے ہیں، آپ کو درجے دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے فرمایا عیسیٰ عبادت تیری درست، مقام تیرا درست، رب کو پکارنا درست، بیوی بچوں میں تو مصروف نہیں، مان لیا گیا، لیکن خدا کی قسم تیرے لیے جو گھر رب تیار کر رہا ہے تو اس کو دیکھنا چاہے دیکھ لے، دیکھنے کے بعد ہمیں بتا دینا کہ تجھے دنیا کا حجرہ چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ کہا بس اللہ
میں نے معافی مانگ لی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اللہ کے اس دربار کے اندر اپنی عظمت و تقدس کو بیان کر دیا، لیکن میرا اللہ میرے بارے میں بہتر سوچ رہا ہے، اللہ تو جو بنا رہا ہے وہ مجھے چاہیے، یہاں کی دنیا مجھے نہیں چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ گھر میں ہیں، حضور کی زوجائیں، رسول کریم علیہ السلام کی بیویاں، عبادت میں، فضاؤں میں، قرآن میں، توحید میں، سجدے میں، مرکز میں، بیوی ہونے کے اعتبار سے اللہ کی قسم سب سے اعلیٰ مقام پر فائز یہ امہات المؤمنین کا درجہ ہے۔ اس امت کے لیے یہ شان بھی ہے کہ اس کو اللہ نے ایک تو ماں حوا کی صورت میں عطا کی، دوسری ماں آپ کی دنیا سے چلی گئی وہ عطا کی، تیسری 11 ازواج مطہرات میرے نبی کی جو ہیں امہات المؤمنین، قرآن نے کہہ دیا یہ ساری مائیں اللہ نے رسول اللہ کی امت کو عطا کی، اور جس کی مائیں نیک ہوتی ہیں اللہ اس کی نسلوں پر فضل فرماتے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بنگال کے سفر میں 6 لاکھ بندوں پر اسلام کی محنت کر کر کلمہ جب پڑھایا، ماں کے سامنے جب مسکرائے، ماں نے کہا بیٹا یہ محنت تو میری ہے، تقدس تو میرا ہے، رویا تو میں تھی، اللہ رب العزت کو میں یاد کرتی تھی، تیری نیکی کی دعائیں میں کرتی تھی، آج یہ امت اس بات کی خاص بن جائے کہ ہمیں اللہ نے حضور کی تمام بیویاں بحیثیت ماں کے عطا کر دی گئی ہیں، اور قیامت کے دن ہم ان کے بیٹے بن کر حشر کے میدان میں پیش ہو جائیں گے۔ لیکن ماں کی لاج رکھنا، مائیں کہتی تھی ہمارے دودھ کی لاج رکھنا، ہمارے رزق کی لاج رکھنا، ہماری عزت کی لاج رکھنا، ہمارے تقدس کی لاج رکھنا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں لوگ دعائیں کر رہے ہیں، بارش برس نہیں رہی، چرواہا آیا بکریاں چرانے والا، کہا اگر مجھے اجازت ہو تو میں 2 منٹ آپ سے لیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ بارش نازل کر دے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس نے ہاتھ اٹھا دیے، علماء ہفتوں سے دعائیں کر رہے ہیں مگر بارشیں نازل نہیں ہو رہی، اس نے ہاتھ اٹھا دیے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کے بعد بارشیں نازل ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد علماء نے اس کو جمع کر دیا، اس کو پوچھا بتا تو نے دعا کیا کی؟ اس نے کہا یہ میرے پیچھے اونٹ ہے، اس کے کجاوا میں میری اماں سوار ہے، خدا کی قسم بچپن سے قرآن، نماز، عبادت اللہ کو یاد کرتی ہیں، میں نے آج اپنے رب کو یہ واسطہ دیا ہے کہ یا اللہ اگر میری ماں کا تقدس، عزت، عظمت، تقدس، حفاظت تجھے قبول ہو گئی اور وہ تیری خاطر عبادت کیا کرتی تھی تو اللہ اس کی عبادت کے صدقے سے ان علماء کے اوپر، عوام پر بارش نازل فرما دے۔ میں نے اپنی ماں کے تقدس کا واسطہ اپنے رب کے سامنے رکھا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ادنا عورت کو یہ فضیلت عطا کر دی کہ اس کا بیٹا اپنی ماں کا واسطہ دے کر ہاتھ اٹھاتا ہے، خدا ابر رحمت نازل فرما دے۔ مائیں تو ہیں گھروں میں، مائیں تو ہیں، لیکن آج ان کا بچہ اس چیز کے لیے تیار نہیں کہ میں اپنی ماں کے تقدس کو تسلیم تو کر لوں، تقدس کو تسلیم تو کر لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دل میں آیا اللہ جتنا ذکر آج موسیٰ نے یہاں تیرا کر دیا ہے شاید ہی آج یہاں پہ کسی نے اور تیرا ذکر کیا۔ خیال آ گیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ زمین کے تمام جانوروں سے کہو کہ اٹھ کر حضرت موسیٰ کو اللہ کا ذکر سنائیں۔ جانور اٹھے، صبح کی چہچہاتی ہوئی چڑیاں اللہ کا کلمہ پڑھتی ہیں، اٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کو یہ قوت تھی کہ انہوں نے تمام پرندوں سے زبان سے اللہ کا ذکر جو تھا وہ سمجھ لیا، فوراً سجدے میں گر کے کہا اللہ میرے سے بہت بڑا کلمہ نکل گیا ہے کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب سے بڑا ذکر میں نے کیا ہے، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے یہاں۔ اللہ کے جس وقت پرندے اٹھے، درندے اٹھے، جانور اٹھے، سب چیزوں کو اللہ رزق دے رہا ہے، ہر اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں ابھی ٹھہرو، آگے چلو۔ سمندر آیا، فرمایا موسیٰ اپنا عصا اس پہ مار کے دیکھ، جب مارا پورے سمندر کا پانی اللہ کے ذکر سے معطر ہو گیا۔ پھر کہا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میرا بول بڑھ گیا ہے۔ فرمایا ابھی نہیں، آگے چل۔ آگے چلے، ایک پہاڑ تھا سیاہ رنگ کا، فرمایا جا اس کے اوپر اپنا عصا مار۔ وہاں پہ عصا مارا تو اللہ کا ذکر مزید بلند ہو گیا۔ پھر فرمایا ابھی اور مار، اور مارا تو ایک چھوٹے سے پتھر سے سبز رنگ کا جانور نکلا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ سے اس کو پوچھو یہ کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جانور سے سوال کیا کون ہے؟ کہا بس میں یہاں پر 300 سال سے رہ رہا ہوں اور اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتا یہاں تجھے کچھ ملتا ہے؟ کہا مجھے 2-3 دفعہ روزانہ پانی دیا جاتا ہے لیکن میں نے آج تک ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیوں؟ کہا شاید اس وجہ سے
کہ اگر میں اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر پانی کا ایک گھونٹ پی لوں اور میری موت آ جائے تو میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں؟ یہ ہے نظام کائنات میں۔ اللہ بندے کی عبادت کو دیکھتے ہیں۔ یہ سوٹ، یہ تمام چیزیں، بڑے بڑے ریسٹورنٹ، ہوٹل، ان کے کھانے، ان کے ذائقے، ان کی تمام چیزیں، ان کی لطافتیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلا وہ زمانہ تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ مسجد کے باہر جاتے ہیں، نمازیوں کی جوتیاں پڑی ہوتی ہیں، آپ کو الہام ہوتا ہے کہ دائیں طرف دیکھو ان کی نماز قبول ہو گئی، جن کی جوتیاں بائیں طرف ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ حضرت جوتیوں کے بنیاد پر اپنے مریدین کو بلاتے ہیں، جن کی نمازیں قبول ہو گئی ان کی جوتیاں بھی نظر آ گئی، جن کی قبول نہیں ہوئی ان کی بھی نظر آ گئی، سامنے بٹھا دیا، فرمایا تمہاری نمازوں کے اندر مجھے کمزوری لگ رہی، بتاؤ وجہ کیا ہے؟ رزق حرام اس کی وجہ بن گئی۔ حضرت نے سمجھا دیا، پڑھا دیا، نمازیں درست کروا دی۔ صاحب الہام اللہ والوں کو یہ دنیا بتاتی تھی کہ نمازیں کس کی رد ہو گئی ہیں، کس کی قبول ہو گئی۔ سب کی قبول نہیں ہوتی، اللہ رب العزت جس کی چاہے اس کی قبول ہوتی ہے۔ اگر یہ رد کر دی گئی تو کالے کپڑے میں لپیٹ کے مار دی جاتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے بڑی گستاخانہ جملے کیا ادا کر سکتی ہے کہ اس کی نمازوں کے اندر برکت نہ رہے، اذانوں میں برکت نہ رہے، تمام چیزوں میں برکت نہ رہے۔ معاشرے میں بے حیائی پھیل گئی، بے پردگی پھیل گئی۔ خدا کی قسم عورت کو عزت و عظمت، تقدس کا نشانہ آج تک جو اسلام نے دیا تھا مرتبہ، اس کے مخالف کر دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیٹی کو جو رتبہ عطا کر دیا تھا، امت مسلمہ نے اس کو کالج اور یونیورسٹیوں کے نظر کر دیا گیا۔ انگریزوں کے ملک یورپ کے اندر ایک بچہ اسکول پڑھتا ہمیشہ اول آتا، یہاں تک کہ اللہ والے جب پہنچے بچے کو دین کی ترغیب دی، ماں باپ کو بتایا کہ بھئی اس کو دین سکھاؤ، کہا اس کو حافظ قرآن بنانے کے لیے مدرسے میں داخل کرتے ہیں۔ انگلینڈ برمنگھم کے علاقے میں وہ بچہ جس وقت مدرسے میں داخل ہوا، سکول میں اول آنے والا بچہ، لیکن مدرسے کے اندر جب آیا، سال گزر گیا، ایک سپارہ بھی نہیں ہوا، انہوں نے شکوہ کیا ہمارے بچے کو آپ نے دین کی طرف تو موڑ دیا، مگر اس کا مسئلہ سارا کمزور ہو گیا۔ اساتذہ محنت کرتے ہیں، ادارہ محنت کرتا ہے، مگر بچہ ایک سپارہ پورا کرتا ہے، پیچھے سے بھول جاتا ہے، دوبارہ پڑھتا ہے، آگے چلتا ہے، پھر پیچھے سے بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ جب مشورہ ہو گیا، علماء تشریف فرما ہوئے، آپس میں میٹنگ ہوئی، سب سے پہلا سوال کیا گیا، جائیے بچے کو دیکھیے یہ کھاتا کدھر ہے، پیتا کدھر ہے، اس کا رزق کیا ہے۔ وہ گئے، ماں باپ اس ذہن کے تھے، اپنے بچے کو بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر، میکڈونلڈ کے اندر اور دوسرے اور تیسروں کے اندر جا کر کھانا کھلاتے تھے، جہاں پر کافروں کے ہاتھ لگتے تھے، ان کے ذبیح ہوتے تھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ٹرک جو ہے وہ مردہ مرغیوں کے پکڑے گئے۔ وہ کہاں جا رہے تھے؟ مسلمانوں کے پیٹ میں جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے اندر کئی دفعہ گدھوں کے گوشت ہمارے اس ملک کے اندر پکڑے گئے ہیں۔ بدقسمت تو وہ ہی ہیں جنہوں نے گدھے کا گوشت ہمیں کھلایا، مگر اس سے بڑے بدقسمت تو ہم ہیں کہ جن کے حلق میں وہ چلا گیا ہو۔ اللہ سے رزق حلال رزق طیب مانگنے والا حلال کھاتا ہے، حرام نہیں کھاتا۔ جس وقت اس بچے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے رزق کو درست کرو، انگریزوں کی نسبت جہاں پہ ہوتی ہیں، ان کی فضائیں جہاں پہ ہوتی ہیں، ان کی ہوائیں جہاں پہ ہوتی ہیں، وہاں پہ کبھی برکت نہیں آتی، کبھی انسانی توقع نہیں آتی۔ خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے انوار نبوت میں یہ بات دکھائی اور ثابت کیا۔ فرمایا کہ مجھے جب یہودن عورت نے زہر دیا تو اللہ نے اس کھانے سے آوازیں دلوا کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی جب زہر دیا گیا تو خیبر کے اس بندے سے تو آپ کو بھی بتا دیا گیا۔ یہ شان شوکت تھی ان انبیاء کی، ان اولیاء کی، ان صحابہ کی کہ جن کے کھانے بول پڑتے تھے اور اللہ ان کو حرام سے بچایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے محترم اپنی بیویوں کو پاک دامن کرو، ان کے ہاتھوں کو صاف کرو، ان کی نمازوں کو درست کرو، ان کے مسلوں کو بچھاؤ۔ آپ کی بیوی کا پکا ہوا کھانا آپ کے لیے کتنی لذت، اس کا شربت کتنی لذت، اس کے پانی میں کتنی لذت، یہ آپ کا تصور نہیں ہو سکتا۔ کیا فائدہ ہے، دن سے شام تک تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو 8 بجے گاڑی سے اتر کر کمرے میں جاتے ہیں، کھانا آ جاتا ہے، کھاتے ہیں، ڈکار بھی پڑ جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، مگر اس میں وہ لذت نہیں آتی جو ایک چنے کی دال میں بھی اگر نصیب ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے اچھائی اختیار کرو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے تھے، مسکرا کے جاتے تھے، باہر آتے تھے،
مسکرا کے آتے تھے، بیویوں کو سلام کرتے تھے، ان کا جھوٹا پانی پیا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ ہاتھ پٹایا کرتے تھے، ان کے ساتھ آٹا گوندا کرتے تھے، سبزیاں اٹھا کے گھر میں لے آیا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ تمام مالی معاونتیں کرتے تھے، کبھی غرور نہیں، کبھی تکبر نہیں، کبھی فخر نہیں۔ یرکب الحمارا، گدھے پہ سوار ہونا پڑتا تھا، گدھے پہ سوار ہو جاتے تھے، اپنے غلام کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے تھے، غریب سے غریب تر بندے کے گھروں میں جایا جاتا تھا۔ آج کے مسلمانوں کے اندر، معاشرے کے اندر ساری سنتوں کی دھچکیاں اڑانا آج مسلمان کا شیوا بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے نظام کے اندر صحابہ کو عزت و عظمت کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کا رشتہ کیونکہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ دنیا و ما فیہا کے اندر ایک مومن مرد، ایک مومن عورت زنا سے بچتے ہیں، غیر محرم کی نگاہوں سے بچتے ہیں، جہنم کی وادیوں سے بچتے ہیں، فوج گانوں سے بچتے ہیں، موسیقی سے، شراب کی منڈیوں سے بچتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے جب یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، خاوند بیوی کے لیے خاص، بیوی خاوند کے لیے خاص، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک عورت جب نصیب ہو جائے اللہ آدھا دین عطا کرتے ہیں۔ ایک مقام پہ میرے نبی نے فرمایا، زوجۃ معینۃ علی دینہا، وہ بیوی لے کر آؤ جو تمہارے دین کی متلاشی ہو، تمہاری نماز پر نماز پڑھے، نماز نہ پڑھو تمہیں اٹھائے، نماز نہ پڑھو تم سے سوال کرے، رزق زیادہ آ جائے وہ سوال تو کرے یہ کہاں سے آ گیا ہے، کھانا زیادہ آ جائے وہ سوال تو کرے یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ جس معاشرے میں رہ کر آئے ہیں، ایک انگریز جب مسلمان ہوتا ہے اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ میں مسلمان اس لیے ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول کے اخلاق بھی پڑھے، آپ کی بیویاں بھی پڑھی اور ان کے نظام کو بھی پڑھا، ان کے سوگنوں کو بھی پڑھا، میں نے سب کے یہ بیان دیکھے کہ حضور کی ہر بیوی اللہ کے نبی کی سنت کو، سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، محبت کو، عقیدت کو، اتباع کو پوری دنیا میں اتنا خوبصورت طریقے سے بیان کرتی ہے کہ دنیا میں یہ تجاوز نہیں کہ کوئی سوکن برداشت کر سکتی ہو، کوئی بندہ کسی کی تعریف کر سکتا ہو، نہیں، مگر حضور کی ہر بیوی بڑھ کر، آگے نکل کر، چڑھ کر حضور کی صداقت کو، امانت کو، دیانت کو بیان کرتی ہے۔ میں اس چیز سے متاثر ہو گیا کہ جب یہ ساری سوگنیں رسول اللہ کی تعریف کرتی ہیں تو حضور میں کبھی کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں آج مسلمان ہوں، یہ مسلح سے جائیں، عورت کا گھر بھی بنے، آپ کا گھر بھی بنے، ذرا سا غصہ، ذرا سی لڑائی، ذرا سے جھگڑے، اس پر طلاق کے الفاظ یہ تیر سے زیادہ، تلوار سے زیادہ عورت کے حلق پہ اثر کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم سب سے گندا، سب سے برا حلال یہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ ذرا سی لڑائی جھگڑے پر طوفان برپا ہو جاتے ہیں، میاں بیوی آپس میں دھکم پیل ہو جاتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے بھائی ان میں نماز نہیں ہے، ان میں حیا نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ نیکی اختیار کریں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیں، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا کے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ میاں اور بیوی جب اپنا غسل جنابت کرتے ہیں، خدا اس کی وجہ سے ان کے سارے گناہ دھو دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت مشروع طریقہ نکاح فی سبیل اللہ اور فی المسجد، اللہ کی مسجد میں نکاح کرنا اور نکاح کو مسنون طریقے میں مروج کرنا اور نکاح کے اندر برکات لینا، نکاح کے اندر افضلیات لینا۔ حدیث میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے انتہائی عقیدت محبت رکھتے تھے۔ جب اماں فاطمہ سیدہ دنیا میں تشریف لائی، آپ کی نوکرانی باندھی، آپ کو خبر دینے کے لیے آئی، ابو جہل نے کہا دیکھنا آج اللہ کے نبی کا چہرہ اتر جائے گا، کیونکہ چوتھے نمبر پہ اس کی بیٹی پیدا ہو گئی۔ لیکن اللہ کے حبیب کو جب بتایا، آپ مسکرائے، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم اللہ نے مجھے کتنا بڑا انعام دیا ہے۔ اور حدیث کے مطابق آپ نے پڑھا ہے، سیکھا ہے اور سنا ہے کہ حضرت فاطمہ سے آپ کی عقیدت، محبت، لو لگان سب سے زیادہ بڑھا، اور اس بچی کو کتنا درجہ عطا کیا۔ یہ پیچھے باپ کی تربیت تھی کہ جنت کی عورتوں کی سرداری نصیب ہوئی ہے، نیک بیویاں بناؤ، نیک بچیاں بناؤ، انہیں رخصت کرو، معاشرہ بنے گا، پوتے نواسے آپ کے نوازی بنیں گے۔ جب آپ کو کندھا دیں گے، آپ کے حافظ قاری سارے کے سارے آپ کے جنازے کے نیچے آپ کو کندھا دے کر چل رہے ہوں گے۔ یہ فضائیں ہمارے اسلامی ملک میں آ سکتی ہیں، لیکن آج کا مسلمان ان چیزوں سے دور بھاگتا جا رہا ہے اور ان چیزوں کو ترقی کا ذریعہ نہیں سمجھتا، بلکہ مصروفیت سمجھتا ہے، تھکاوٹ سمجھتا ہے، تمام تشاغل سمجھتا ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراغت 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوتی، 1 سیکنڈ بھی مومن فارغ نہیں ہوتا۔ اور آج الفاظ مومن سے سننے میں آ رہے ہیں کہ آج کل فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، سوچ سوچ کے ٹینشن کا مریض بن گیا ہوں، پتہ نہیں کیا کروں کیا نہ کروں، سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ بھئی آخرت کی تیاری تو کریں، قبر کی تیاری تو کریں،
بیویوں پہ دین کی محنت تو کریں، بچیوں پہ دین کی محنت تو کریں، نکاحوں کو رواج دیں، مسجدوں میں گانے بجانے موسیقی یہ تمام چیزیں چھوڑیں۔ سب سے بڑی بے برکتی آپ کے نکاح میں اسی بنیاد پہ آتی ہے کہ وہاں کا معاشرہ موسیقی والا ہوتا ہے، بے پردہ عورتوں کا ہوتا ہے، یہ نظام ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ رب العزت نے آج بھی آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے کہ آپ کی مسجد میں ایک نکاح جو کہ نماز جمعہ کے فوراً بعد ہونے والا ہے، ان نکاحوں میں بیٹھیں گے، آپ کے لیے ترغیب ہے۔ شادی حال میں آپ یہ مجمع لے لیں تو 3 لاکھ سے 4 لاکھ روپے کا بل آئے گا، صرف آپ کے اس نکاح کی تقریب کا، ان کی کرسیوں کا، اور انہوں نے جو موسیقی اور گانے لگائے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو عورتیں بے حیائی کا مرکز ہوتی ہیں۔ یہ جمعہ کا وقت، قبولیت کا وقت، امید تو ہے اور الحمدللہ دیکھا ہے کہ جس عورت نے، جس مرد نے مسجد کے اندر نکاح کیا ہے، ہم نے ابھی تک الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس جگہ نہیں سنا کہ وہاں ان کو طلاق ہوئی ہو۔ اللہ ایسا جوڑ پیدا فرماتے ہیں، ایسا مجمع پیدا فرماتے ہیں، یہ بزرگ، یہ بچے، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ نمازی، یہ فرشتے، یہ اللہ کا گھر آپ کا سفارشی اور ضامن بنے گا۔ یہی انسانیت ہے، یہی تصور ہے۔ اور پہلی رات سے ہی اپنی عورت کو نمازی بنائیں، با حیا اس کو بنائیں، حرام سے اس کو بچا لیں، سیدھی سیدھی 2 ٹوک باتیں اس سے کر دی جائیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے اگر عورت نماز نہ پڑھے اس کو فوراً طلاق دے دو، اگر اس کا مہر دینا مشکل ہے قرض لے کر اس کا مہر ادا کر دو، لیکن اپنے پاس اس نحوست کو مت جگہ دے دو۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول کو راضی کریں، اور اپنی آخرت سے پہلے آخرت کی تیاری کریں۔